حضرت والے ہیں، ہاتھ اٹھائیے، اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم بریلی والے ہیں، عاطلوں سے کہہ گئے اپنی اولادوں میں اعلیٰ حضرت کی محبت ڈال دو۔ پتہ ہے کیوں؟ اپنی اولادوں میں اعلیٰ حضرت کی محبت ڈال دو۔ پتہ ہے کیوں؟ ورنہ بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کی قبر پر جانا بھی شرک سمجھیں گے، اپنے ماں باپ کی قبر پر جانا بھی شرک سمجھیں گے۔ میرے پیارے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے۔ کون ہے اعلیٰ حضرت؟ ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، حکمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ شیخ نجدی کا سر کاٹ کے رکھ دیا، خنجر سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ جس رضا نے لکھا ہے ایسا پیارا کلام، ان کی نورانی تربت پہ لاکھوں سلام، ان کی نورانی تربت پہ لاکھوں سلام۔ پتہ ہے اعلیٰ حضرت کون تھے؟ میری امام عشق و محبت۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائے، حضرت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلوی ٹرین نہیں چلی دوران سفر اجمیر شریف میں۔ پتہ ہے یہ کیا معاملہ ہے؟ اور دوسری بات، آیت کریمہ میں بار بار ایک لفظ بتاتے تھے مگر اعلیٰ حضرت کی زبان سے نکلتا نہ تھا، تو اس میں جو کاتب صاحب تھے اعراب کی اس کی غلطی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے؟ 3.5 سال کی عمر ہیں، عربی زبان میں گفتگو فرمائے، سبحان اللہ۔ اور سننا ہے اعلیٰ حضرت کون ہے؟ بفضلہ تعالی کسی بھی زبان میں ہر سوال کا جواب دے دیتے تھے میرے اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ آپ نے ایک گمنام مزار شریف کے فرمایا یہ صاحب مزار زبردست ولی اللہ ہیں، غازیان اسلام سے ہیں، سہروردی سلسلے سے ہیں، قبلہ انصار سے ہیں، غازی کمال شاہ ان کا نام ہے، انہوں نے شادی نہیں کی تھی، سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت کون تھے؟ اور سننا ہے، سیدی اعلیٰ حسن اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کچورا شریف علی رحمہ کی کرامت کہ اعلیٰ حضرت کو ریل سے دیکھ کر احتراماً کھڑے ہو جاتے۔ اعلیٰ حضرت کون ہے اور سمجھنا ہے؟ اور بتاؤں اعلیٰ حضرت کون تھے؟ میری امام عشق و محبت، احتراماً کھڑے ہو جاتے اعلیٰ حضرت کی کرامت کہ سیدی علی حسن اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کچورا شریف والے کو ریل میں دیکھ کر احتراماً کھڑے ہو جائے، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ اکثر سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اجمیر شریف جانے کے لیے ریل گاڑی پر سوار ہوئے، دوران سفر جب ریل گاڑی فلورہ اسٹیشن پر پہنچی تو نماز مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین سے فرمایا نماز مغرب کے لیے جماعت پلیٹ فارم پر ہی ادا کر لی جائے، سبحان اللہ۔ چنانچہ سب لوگوں نے چادریں بچھا دی اور چادریں بچھا دی گئی، سب نے وضو کیا اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی امامت میں نماز مغرب ادا کرنے لگے۔ اتنے میں گاڑی چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کے باوجود اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان اس خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، ادھر ڈرائیور نے گاڑی چلانا چاہی مگر گاڑی کا انجن آگے کو سرکتا نہ تھا، سبحان اللہ۔ یعنی آگے کی طرف چلا ہی نہیں، ٹرین چل ہی نہیں رہی ہے۔ ڈرائیور اور گارڈ سب پریشان ہو گئے کہ آخر گاڑی کیوں نہیں چل رہی ہے۔ انجن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈرائیور نے گاڑی کو پیچھے کی طرف دھکیلا تو گاڑی پیچھے کی سمت، مطلب گاڑی جو ہے آگے نہیں چل رہی ہے لیکن گاڑی جو ہے پیچھے کی طرف، پیچھے کی سمت جو ہے گاڑی پیچھے کی سمت چلنے لگی۔ یعنی انجن بالکل ٹھیک تھا
مگر یہی انجن جب آگے کی طرف چلایا جاتا تو اتنے میں اسٹیشن ماسٹر جو کہ انگریز تھا اور اس کا نام ربرٹ تھا، ساری صورتحال یعنی جتنی بھی وہاں پہ صورتحال تھی تمام صورتحال ساری حال دیکھنے کے لیے آ گیا اور گارڈ سے پوچھا کیا بات ہے، انجن کیوں نہیں چل رہی ہے؟ گارڈ نے کہا سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ بزرگ جو نماز پڑھ رہے ہیں کوئی بہت بڑے ولی اللہ ہیں، سبحان اللہ، جب تک ان کی نماز نہیں ہو جائے گی گاڑی نہیں چلیں گی۔ اللہ اللہ، سوچنے والی بات ہے۔ واہ میرے اعلیٰ حضرت کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور وہ نمازیوں کی جماعت کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ نماز میں اعلیٰ حضرت کا استغراق اور خشوع اور خضوع دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوا۔ اتنے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے نماز مکمل فرمائی اور دعا مانگنے لگے۔ جب آپ دعا سے فارغ ہوئے تو اسٹیشن ماسٹر نے عرض کی حضرت ذرا جلدی فرمائیے، یہ گاڑی آپ کی عبادت کے سبب چل نہیں رہی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انشاءاللہ اب یہ گاڑی چلے گی۔ آہا سبحان اللہ۔ یہ فرما کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین یعنی جو آپ کے مریدین جو آپ کے ساتھ تھے، اعلیٰ حضرت یہ بات فرما کر اپنے مریدین کے ساتھ پھر سے ٹرین میں بیٹھ گئے۔ اب ذرا سماعت فرمائیں کہ اعلیٰ حضرت میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جب آپ ٹرین میں بیٹھے تو اب ذرا ایک بات آپ نوٹس کریں کہ ٹرین جو ہے وہ پیچھے ہو رہی ہے لیکن آگے نہیں چل رہی ہے۔ اب ذرا سوچنے والی بات ہے نا کہ بھئی اعلیٰ حضرت کون ہے، سیدی اعلیٰ حضرت کون ہے۔ پھر میرے اعلیٰ حضرت ٹرین پر بیٹھنے کے بعد جو ہے اپنے سفر کو آگے طے کی اور طے کرنے کے بعد میرے بیٹھنے کے بعد پھر ٹرین جو اپنے آپ چلنے لگی، اجمیر شریف روانہ ہو گئے۔ مگر پتہ کیا ہوا، اسٹیشن ماسٹر جو تھے وہاں پر اسٹیشن ماسٹر پر اس کرامت کا گہرا اثر پڑا، بہت گہرا اثر ہوا اور وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اجمیر شریف حاضر ہوا اور اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اعلیٰ حضرت نے اسلام کا جو گارڈ تھا اس کا نام عبد القادر رکھا اور اس سلسلے اور وہ جو گارڈ تھے اسے سلسلہ قادریہ میں داخل کر کے اپنا مرید بھی بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ فیضان اعلیٰ حضرت میں یہ موجود ہے، صفحہ نمبر ہے 138۔ اب ذرا اور سنیں میرے اعلیٰ حضرت کون تھے۔ اعلیٰ حضرت بچپن ہی سے علم و فضل کے بہت علم والے تھے، تقوی والے تھے۔ اب ذرا سماعت فرمائیں کہ اعلیٰ حضرت کون ہے۔ اعلیٰ حضرت بچپن ہی سے علم و فضل کا گہرا تھے، پڑھایا کرتے تھے، یعنی آپ کے گھر جو مولوی صاحب پڑھانے کے لیے آتے تھے اعلیٰ حضرت بھی انہی کے پاس کلام اللہ شریف پڑھتے تھے۔ اس وقت آپ کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ بھی باحیات تھے۔ ایک روز مولوی صاحب اعلیٰ حضرت کو کسی آیت کریمہ میں بار بار ایک لفظ بتاتے تھے مگر اعلیٰ حضرت کی زبان سے نکلتا نہ تھا۔ استاد زیر پڑھاتے اور اعلیٰ حضرت زبر پڑھتے تھے۔ یہ کیفیت اعلیٰ حضرت کے جد امجد مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ کر اعلیٰ حضرت کو اپنے پاس بلایا اور جو کتاب تھی پاس منگوایا، کتاب تھی جو کلام تھی جو کتاب تھی پاس منگوا کر دیکھا تو اس میں جو کاتب صاحب کی رائٹنگ تھی، کاتب صاحب کی اعراب کی غلطی ہو گئی تھی، یعنی جو اعلیٰ حضرت پڑھتے تھے وہی صحیح تھا۔ اعلیٰ حضرت کے جد امجد نے جب یہ دیکھا، اللہ اکبر، دیکھنے کے بعد پتہ ہے کیا ہوا، جب دیکھا کہ بھئی اعلیٰ حضرت کے جد امجد یعنی آپ کے دادا جب دیکھے اعلیٰ حضرت کی امجد ہی فرمایا کہ آپ سے پوچھا کہ جس طرح استاد نے تمہیں پڑھایا
تمہیں پڑھا رہے تھے اس طرح آپ کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا حضور میں ارادہ کرتا تھا کہ اسی طرح پڑھوں مگر زبان قابو نہ پاتا تھا۔ اعلی حضرت کے جد امجد نے کہا بہت خوب، اور مسکرا کر سر پر ہاتھ پھیرا اور شاباشی دی۔ سبحان اللہ۔ ایک دن اعلی حضرت اپنی مسجد کے سامنے تشریف فرما تھے۔ عمر اس وقت 3.5 سال کی تھی۔ ایک صاحب اہل عرب کے لباس میں جلوہ فرما ہوئے، انہوں نے اعلی حضرت سے عربی زبان میں گفتگو فرمائی۔ آپ نے فصیح عربی میں ان سے کلام کیا اور بزرگ ہنستے سے کلام کیا۔ وہ جو بزرگ تھے وہ عربی تھے اور آپ نے فصیح عربی میں ان سے کلام کیا۔